مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہوئے، شدت کی بیماری، آخری بیماری۔ آپ کو یہ بھی فکر لاگتی کہ میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد یہ امت کہیں جھگڑ نہ پڑے خلافت کے حوالے سے۔ پریشانی یہ بھی موجود تھی، اس لیے آپ نے اسی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کاغذ پہ ایک نام لکھا، اس نام کو لفافے کے اندر بند کیا۔ آپ بیمار تھے اور آخری بیماری تھی، آپ کمرے کے اندر موجود ہیں، وہ لفافہ باہر نکالا۔ باہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع ہے، کیونکہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شدید علیل ہیں اور شدید بیمار ہیں، اس لیے سارے صحابہ کمرے سے باہر مجمع بنا کے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ لفافہ جس کے اندر ایک نام لکھا، وہ لفافہ باہر بھیجا اور حکم فرمایا کہ اس لفافے پر بیعت کرو، میری وفات کے بعد لفافہ کھولنا، کھول کے دیکھنا، جو نام ہوگا اس کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان جب وہ لفافہ آیا، سارے صحابہ اس لفافے پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کی بیعت مکمل ہو چکی ہے، آپ نے کھڑکی کھولی۔ آپ باہر تو آ نہیں سکتے تھے بیماری کی وجہ سے، کھڑکی کھولی، کھڑکی کھول کے آپ نے فرمایا، اے صحابہ کرام، کیا تم راضی ہو کہ جس لفافے کو میں نے تمہاری بیعت کے لیے باہر بھیجا، اس میں جو بھی نام لکھا اس کو تمہارا خلیفہ بنایا، تم نے بیعت کر لی، کیا تم اس پر راضی ہو، اس بیعت پر راضی ہو؟ سارے صحابہ کہتے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، سارے صحابہ نے کہا جناب ہم راضی ہیں، لیکن اس مجمع میں مولا کائنات، مولا علی المرتضی شیر خدا، داماد مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا بھی موجود ہیں۔ علی وہ تھا جو اپنے دل کی بات برسر ممبر کرتے تھے، برسر اعلان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے مسلمانوں سن لو، اے خلیفہ بلا فصل، اے خلیفہ اول ابو بکر صدیق، آپ بھی سن لو، میں علی کہتا ہوں کہ اگر لفافے کے اندر، اب ذرا میرے لفظوں کی طرف توجہ کرنا، حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر اس لفافے کے اندر عمر فاروق کا نام نہ ہوا تو میں علی راضی نہیں ہوں گا۔ اگر اس لفافے کے اندر مولا حضرت عمر کا نام نہ ہوا، اگر اس لفافے کے اندر حضرت عمر کا نام نہ ہوا تو میں علی راضی نہیں ہوں گا۔ حضرات محترم پتہ چلا حضرت علی المرتضی شیر خدا نے صحابہ کے بھرے مجمع میں یہ اعلان کر دیا کہ صدیق اکبر کے بعد جس کو علی خلافت پر متمکن دیکھنا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر فاروق ہے۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق کے بعد دوسرا خلیفہ بننا مولا علی کی بھی پسند ہے، صحابہ کرام کی بھی پسند ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ پھر کیا کہیں گے ان فیصلوں کے بارے میں جو فیصلے ایک صحابی نے نہیں، دو صحابی نے نہیں، تین صحابی نے نہیں؟ جب ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی تو وہ معاشرہ آپ کا معاشرہ نہیں تھا، وہ 15ویں صدی کے مسلمان نہیں تھے، وہ تبا تابی نہیں تھے، وہ تابی نہیں تھے، بلکہ یا ایوہ الذین آمنو، قرآن مجید میں اللہ 99 مرتبہ فرماتا ہے، 89 مرتبہ یہ لفظ آیا، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایوہ الذین آمنو کے جو اولین مخاطبین تھے، سب سے پہلے جو اس کے مخاطب تھے اس روئے زمین پر، وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جب مصطفیٰ کریم اس کائنات سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر، اس وقت کم و بیش صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ فیصلے جو 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع کر رہا ہے، آج کا مسلمان ان فیصلوں کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟
اگر آج آپ کا جھگڑا ہو جائے کسی بات میں، آپ کہتے ہیں جناب آؤ چلیں سیال شریف چلیں، حضرت صاحب نے جو فرما دیا، جو حضرت صاحب فرما دیں گے وہ سب مان لیں گے۔ آپ کہیں گے جناب یہ جھگڑا ہو گیا ہے، چلو بھیرا شریف چلتے ہیں، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں سارے مسلمان سر جھکا کے قبول کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کا جھگڑا ہو جائے، آپ کہتے ہیں اس مسئلے کو لے کہ بھکھی شریف چلے، آپ بھکھی شریف چلے جاتے ہیں، اور جناب حافظ الحدیث محسن اسلام حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس جھگڑے کا فیصلہ جب کرتے ہیں تو فریقین دونوں راضی ہو جاتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب نے اس جھگڑے کا فیصلہ کیا، میں قبول ہے۔ حضرات محترم آج اگر پیر کرم شاہ فیصلہ کریں تو سارے قبول کر لیں، سیال شریف والے فیصلہ کریں سب کو قبول ہو، بھکھی شریف والے فیصلہ کریں سب کو قبول ہو، داتا علی حجویری کا سارے مان لیں، معین الدین چشتی اجمیری کا فیصلہ سارے مان لیں، غوث پاک کا فیصلہ سارے مان لیں، اولیاء کرام جو فیصلہ کریں سب کے لیے قابل تسلیم ہو۔ میں پوچھتا ہوں نبی کا پہلا خلیفہ میں نے نہیں بنایا، آج کی صدی کے مسلمانوں نے نہیں بنایا، پچھلی صدی کے مسلمانوں نے نہیں بنایا، اولیاء نے نہیں بنایا، اغیاث نے نہیں بنایا، اقطاب نے نہیں بنایا، کن لوگوں نے بنایا؟ یا ایہا الذین آمنو کے اولین مخاطبین، وہ صحابہ کی جماعت جن کو نبی کریم نے تیار کیا تھا اور جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے، اللہ پہ راضی، جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی پر پرکھ لیا ہے۔ حضرات محترم آج کی پارلیمنٹ فیصلہ کر لے تو آپ کو قبول ہو، داتا صاحب فیصلہ کر لے قبول ہو، سیال شریف کا فیصلہ قبول ہو، حضور ضیاء الامت کا کیا ہوا فیصلہ قبول ہو، داتا علی حجویری کا کیا ہوا فیصلہ قبول ہو، غوث سمدانی کا فیصلہ کیا ہوا قبول ہو۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اپنے دل سے پوچھو اگر فیصلہ کرنے والی کوئی عام جماعت نہیں، اولیاء نہیں، اغیاث نہیں، سارے ولی اکٹھے کر لو، نبی کے ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب سارا معاشرہ ہی صحابہ کا معاشرہ ہو، سب صحابہ نے یا ایہا الذین آمنو کے اولین مخاطبین نے، پیغمبر نے جو جماعت تیار کی، جن کے دلوں کو صاف اور ستھرا کیا، اس ساری جماعت نے اگر نبی کے بعد ابو بکر کو خلیفہ چن لیا تو آج کا مسلمان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ جن کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ میرے لفظ نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کے لفظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کلون جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اب حسنہ کی تفسیریں پڑھو، سارے مفسرین جس نقطے پہ بحثیں کر کے سارے جس ایک نقطے پہ متفق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا حسنہ تو جنت ہے۔ گویا اللہ نے اس عہد میں اپنے نبی کے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ حضرات محترم اپنے دل سے پوچھو، غوث پاک کی بات آپ کو قبول ہو جائے، داتا علی حجویری کی بات قبول ہو، معین الدین چشتی اجمیری کی بات قبول ہو، تو یہ خلافت کی بیعت سب سے پہلے خلیفے کی بیعت کرنے والے کوئی عام مسلمان نہیں، وہ جماعت ہے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ کیا حضور کا دین صحابہ سے بہتر آپ سمجھتے ہو؟ آج کا مسلمان دین زیادہ سمجھتا ہے کہ نبی کے زمانے کا مسلمان ہو۔ آج کا مسلمان نیت کا زیادہ صاف ہوگا یا جن کے دلوں کو مصطفیٰ نے ستھرا کیا؟
آج کا مسلمان خلوص نیت والا ہوگا یا جن لوگوں کے دلوں کی خلوص کی قسمیں میرے رب نے کھائیں؟ تو جب سارے صحابہ نے اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کر لیا، اگر کلمہ پڑھتے ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم ہمت کہاں سے لائے ہو کہ صحابہ کے کیے ہوئے فیصلے کو چیلنج کر سکو؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام لفافے کے اندر، لیکن ابو بکر صدیق نے پہلے بتایا نہیں کسی کو، لفافہ بار بھیجا اور فرمایا میں شدید علیل ہوں، ہو سکتا ہے میری وفات ہو جائے، میرے بعد لفافہ کھولنا، جو نام لفافے کے اندر ہے وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ سب نے بیعت کر لی، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر لفافے میں عمر فاروق کا نام نہ ہوا تو علی کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سنا، آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا اے علی المرتضیٰ آپ فکر نہ کرو، جس کو میرے بعد آپ خلیفہ چاہتے ہو اسی کا نام میں نے لفافے کے اندر لکھا ہے۔ حضرات محترم، جب عمر فاروق شہید ہو گئے، اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کا پتریر، مولا علی کا بھی پتریر، حضرت عباس علی کے جو چاچے ہیں، میرے نبی کے بھی چاچے، عباس کے بیٹے عبداللہ، جن کے بارے میں میرے کملی والے نے فرمایا عبداللہ بن عباس یہ حبر امت ہے، یا اللہ یہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ پیغمبر دعا کرنے والا ہو تو عبداللہ بن عباس کو علم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب عمر فاروق شہید ہو گئے تو میں بھی ان کے کمرے میں موجود تھا، جس دے پاک کے پاس لوگ اکٹھے تھے، مجمع جڑا ہوا تھا، میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ سوگ کی کیفیت تھی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، میں بھی سامنے جسد مبارک کے سامنے ایسے کھڑا ہوں، پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ رکھی، کندھے پہ رکھ کے دباؤ ڈالا، دباؤ ڈال کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اکثر سنا، نبی کریم سے سنا، حضور نبی کریم سے میں نے اکثر سنا، حضور فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں ابو بکر اور عمر وہاں بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر وہاں کھڑے ہوئے۔ اکثر حضور نبی کریم تذکرہ کرتے تھے اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا۔ آج یہ ہستی جا رہی ہے، میری دعا ہے یا اللہ اس عمر کو اپنی سنگت یعنی نبی اور صدیق کی سنگت عطا فرما۔ یہ روایت کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ آل رسول کے بندے ہیں اور آل رسول کے فرد ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب اس بندے نے یہ جملے بولے اور یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس عمر فاروق کو اپنے ساتھیوں کی سنگت عطا فرما، یعنی نبی کریم اور ابو بکر صدیق کی سنگت عطا فرما، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ کونی میرے کندھے پہ رکھ کے پیچھے سے میرے اوپر بوجھ ڈال کے کھڑا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ دعا مانگی میں نے سوچا دیکھوں یہ کون ہے، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کونی میرے کندھے پہ رکھ کے یہ جملے بولنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ تھے۔ بتاؤ یہ باتیں نفرت کی ہیں یا محبت کی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ہم اہل سنت والجماعت حضرات محترم کسی فرقے کسی جماعت کی ضد میں آ کے
आले रसूल का नाम भूल जाए, ये नहीं हो सकता। आले रसूल से मोहब्बत करना भूल जाए। आले रसूल किसी एक फिरके के नहीं है, किसी एक जमात के नहीं है, बल्कि आले रसूल से मोहब्बत करना हर मुसलमान पे वाजिब है। आले बैत से मोहब्बत करना ईमान की जान है। यही वजह है कि हमारे आले सुन्नत के जो इमाम हैं उन्होंने हमें यही बात सिखाई। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह को जाफर बिन सुलेमान ने कोड़े मरवाए, कोड़े मरवाए, बिला कसूर कोड़े मरवाए। मदीने का गवर्नर था इमाम मालिक, मदीने के इमाम थे। जाफर बिन सुलेमान ने जब कोड़े लगवाए, लोगों ने कहा कि आप बदला लो। इमाम मालिक फरमाते हैं कोड़ा लगता था मैं माफ कर देता था। खलीफा अबू मंसूर ने पैगाम भेजा। जब खलीफा को ये खबर पहुंची, क्योंकि इमाम मालिक कोई छोटी हस्ती नहीं थी, इमाम मालिक उस जमाने में भी उन लोगों ने भी उनको अपना इमाम बनाया हुआ था। इमाम मालिक मदीने के इमाम थे, कोई छोटा बंदा नहीं था। जब ये बात चलती चलती खलीफा मंसूर तक पहुंची तो उसने पैगाम भेजा कि अगर आप पसंद करो तो मैं जाफर बिन सुलेमान से आपका बदला लूं। आपने फरमाया ये हो ही नहीं सकता। जब कोड़ा मेरे जिस्म पे लग के अभी जुदा नहीं होता था मैं पहले माफ कर देता था। उसने पूछा जनाब इसका राज क्या है, क्यों आप माफ कर देते थे? आप फरमाते हैं जाफर बिन सुलेमान जो कोड़े मारने वाला था वो आले रसूल से ताल्लुक रखता था। कल क़यामत का जब दिन होगा, आले रसूल का एक फर्द मेरे पैगंबर की बारगाह में जब पेश किया जाएगा, हजूर नबी करीम आले रसूल के उस फर्द के इस काम को देख के मेरी वजह से शर्मिंदा ना हो, मैं ये बात पसंद नहीं करता। इसलिए जब कोड़ा मेरे जिस्म से लग के जुदा नहीं होता था मैं दिल से माफ कर देता था कि कहीं मेरी वजह से मेरा नबी अपने फर्द की वजह से मेरी वजह से शर्मिंदा ना हो। ये हैं जनाब इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह को आले बैत की मोहब्बत में बेड़ियां डाल के, पाँव में बेड़ियां डाल के, जंजीरों में बांध के, टांगों को पाँव में बेड़ियां डाल के बगदाद ले जाया गया और कहा गया कि ये जो आले रसूल का शहजादा जिसकी हमायत का आपने ऐलान किया है ये ऐलान वापस लो। आपने फरमाया मुझे मार दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जो हक में वक्त है उसके मुकाबले में आले रसूल की मोहब्बत का फतवा मैं जारी करता रहूंगा। जब आपकी आले बैत से ये मोहब्बत देखी तो कई लोगों ने कहा कि इमाम शाफी शिया तो नहीं हो गए, इमाम शाफी शिया तो नहीं हो गए, क्योंकि हम लोगों की ये फितरत है कि अगर किसी आलिम ने आले रसूल की शान बयान कर दी तो दिल में ये विस्वसा पैदा हो जाता है कि कहीं ये शिया तो नहीं हो गया, या शिया रग तो नहीं रखता, या शियों से डर तो नहीं गया, या शियों से लिप्त तो नहीं गया। हजरत मोहतरम ये हमारी कमजोरियां हैं। और यही बात इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में जब की गई, आप शायर भी थे, अरबी के अंदर शेर लिखा, आपने फरमाया लौ कान रिफज़न हुब्बु आले मोहम्मदिन, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम शीयत है, फल यशहद साकलान इन्नी राफिज़ुन, फिर दोनों जहान गवाह हो जाओ मैं सबसे बड़ा शिया हूँ। लेकिन आले बैत की मोहब्बत का नाम शीयत नहीं है। क्या कहा मैंने? पूरी तकरीर में नहीं बुलवाया, अब बुलवाऊंगा। आले बैत की मोहब्बत का नाम शीयत है, बुग़्ज़े सहाबा का नाम, शीयत बुग़्ज़े सहाबा का नाम है। आले रसूल की मोहब्बत का नाम आले सुन्नत वल जमात है। अल्लामा साहब ने जो हदीस पेश की उसका आखिरी जुमला ये है कि वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता आलु सुन्नत वल जमाअ। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में इस हदीस को डाला है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन फ़ज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ हदीस को कबूल किया जाता है। आप फरमाते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी
کہ آخری نشانی جو حب آل رسول کی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ آلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ حب آل رسول کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو کسی اور مسلک پہ نہیں مرتا بلکہ آل سنت والجماعت پہ وفات ہوتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں لو کان رفضاً حب آل محمد، اگر آل محمد سے محبت کا نام رافضیت یعنی شیعیت ہے، فَلْيَشَدِ الثَّقَلَانِ اِنِّي رَافِضٌ۔ آگے آپ فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرماتے ہیں اے نبی کی اہل بیت، تمہارے فخر کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہماری اتنے تک نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جتنے تک آپ پر درود نہ پڑھ لیں۔ حضرات محترم، پتہ چلا ہم اہل سنت والجماعت ہمارے اماموں نے بھی لوگ تو آج صرف دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ۔ ہمارے اماموں نے صرف محبت آل رسول کا دعویٰ نہیں کیا، ماریں کھائیں ماریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، جن کی فقہ پر جو فقہ کے اندر ہمارے امام ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، ہم حنفی ہیں فقہ کے اندر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صدی کے امام ہیں۔ صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے زمانے میں ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن امام حسن مجتبہ، کون بلا؟ ابراہیم۔ ابراہیم کا دوسرا نام جو تاریخی کتابوں میں موجود ہے وہ ہے نفس زکیہ، کیونکہ آپ بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اپنا تزکیہ کرتے تھے اور تزکیے میں امتحان سے گزر جاتے تھے، اس لیے آپ کو نفس زکیہ کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن آپ کا اصل نام ہے ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن امام حسن، یعنی امام حسن کا پاڑت پوترا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے 500 شاگرد علماء کو حکم دیا کہ تم حاکم وقت کے مقابلے میں ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن امام حسن مجتبہ آل رسول کا جو فرزند ہے اس کی حمایت کرو۔ خلیفہ وقت نے آپ کو جیل میں کر دیا، روز کوڑے پڑتے تھے حب آل رسول کے باب میں، روز کوڑے کھاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے آپ کو قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا، آپ نے قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو جیل میں کر دیا، لیکن نہیں، یہ سرکاری وجہ بیان کی جاتی ہے، حقیقی وجہ یہ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے اپنی وجہ بیان کی ہے، یہ صرف بہانہ تھا۔ قاضی القضات کا مطلب ہوتا ہے چیف جج بننا۔ حاکم وقت نے آپ کو چیف جج بنانے کا آرڈر جاری کیا اور کہا کہ آپ چیف جج بن جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں موجودہ حاکم کا ملازم نہیں بن سکتا کیونکہ یہ بنو امیہ کی حکومت ہے، میں کوئی عہدہ قبول نہیں کر سکتا، نہ میں کوئی عہدہ قبول کروں گا۔ آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ سرکاری طور پر تو یہ کہا گیا کہ خلیفہ وقت کی بات نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ نہیں، یہ صرف بہانہ تھا، اصل وجہ یہ تھی کہ حاکم وقت کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن امام حسن مجتبہ آل رسول کے فرزند کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور آل رسول کے ساتھ محبت کی وجہ سے حاکم وقت نے آپ کو جیل میں کر دیا، روز کوڑے پڑتے تھے، اور آل بیت کی محبت میں جیل سے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ نکلا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ شہید محبت اہل بیت ہیں،
اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس لیے کوئی فرقہ یا طبقہ یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت کی محبت پہ ان کی اجارہ داری ہے۔ اہل بیت کی محبت کا سبق اور درس اہل سنت والجماعت کے اماموں نے اپنے عملی تجربے سے خود ہمیں عطا فرمایا، اپنے عمل سے کر کے دکھایا، صرف دعوے نہیں کیے، صرف نعرے نہیں مارے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے جو برآمد ہوا وہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہوا۔ امام شافعی کو بیڑیاں ڈالی گئی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، امام مالک کو کوڑے مارے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ حضرات محترم امام احمد بن حنبل، آپ کی تو محبت اہل بیت بڑی مشہور ہے، آپ کو بھی سختیاں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑی محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ یہ چار ہی امام ہیں فقہ کے جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، یا امام احمد بن حنبل، یا امام شافعی، یا امام مالک، یا امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ چاروں کے چاروں اہل بیت کی محبت میں مارے کھاتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، اور ان کی وفات بھی اہل بیت کی محبت میں مارے کھا کھا کر ہوئی۔ ان کی وفات کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہید ہیں، محبت اہل بیت میں شہید ہو گئے۔ تو اہل بیت اطہار سے پیار کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ایک روایت، آخری بات، حوالہ ہے شیعہ حضرات کی کتاب ہے رجال کشی، رجال کشی شیعہ حضرات کی کتاب ہے، صفحہ ہے 338، اور اہل سنت کی سنن دار قطنی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، وہ بندہ جو شیخین پر مجھے فضیلت دے گا میں اس کو تہمت لگانے والے کی سزا یعنی در ماروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ شیخین سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں، جو مجھے شیخین پر فضیلت دے گا میں علی اسے تہمت لگانے والوں کی سزا دوں گا، یعنی میں اسے در ماروں گا۔ حضرات محترم حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے میں آپ نے دعا مانگی، مولا علی نے، یا اللہ مجھے خلفائے راشدین کی صلاحیت عطا فرما۔ مجمع میں سے ایک ملنگ اٹھا، اس نے کہا آپ کے نزدیک خلفائے راشدین کون ہیں؟ مولا کائنات مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، میرے یار میرے دوست، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کرب و بلا میں علی کے جو بیٹے شہید ہوئے، صرف حضرت عباس علی کے بیٹے شہید نہیں ہوئے میدان کربلا میں، صرف امام حسین علی کے بیٹے شہید نہیں ہوئے میدان کربلا میں، علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے میدان کربلا میں، ایک عباس بن علی، ایک حسین بن علی، ایک جعفر بن علی، ایک ابو بکر بن علی، ایک عمر بن علی، ایک عثمان بن علی۔ آپ ان لوگوں سے حضرت عباس اور حسین کا نام تو سنتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ابو بکر بن علی کی شہادت بیان نہیں کی، عمر بن علی کی شہادت بیان نہیں کی، عثمان بن علی کی شہادت بیان نہیں کی۔ ہم پوچھتے ہیں جناب کیوں؟ کیا ان کا صرف یہی قصور ہے؟ بیٹے تو علی کے تھے، قصور کیا ہے؟ قصور ان کا کیا صرف یہی ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کی محبت میں ایک کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا، دوسرے کا نام عمر کے نام پہ رکھا، تیسرے کا نام عثمان کے نام پہ رکھا۔ تو کیا ان کا قصور صرف یہی ہے کہ ان کے نام صحابہ کے نام پہ ہیں؟ حضرات محترم دیکھ لو ان کی دوگلی چال کہ اگر ان کے نام صحابہ کے نام پہ ہوں، چاہے بیٹے علی کے
ہوں پھر بھی ان کا نام لینا آج کا ملنگ گوارا نہیں کرتا۔ اے اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تمہارا وہ مسلک و عقیدہ ہے جو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے دیا ہے۔ ہم کون ہیں علی والے؟ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ سارے بولو ہم کون ہیں؟ اللہ کی قسم اگر مولا علی